دیکھو بریانی جب پکتی ہے نا، کراچی کی بریانی مسالے والی، اب اس کا میرے بیان کا ایک فائدہ یہ ہوا کہ اب میں جہاں بھی کہیں دعوت پہ جاتا ہوں تو مسالے والی بریانی میرے سامنے رکھی جاتی ہے. بڑا فائدہ، وہ بیان بڑا ہٹ ہوا الحمدللہ، اور اس کا مجھے بڑا فائدہ ہو گیا، ورنہ لوگ سفید چاول لا کے رکھ دیتے تھے سامنے. اب مسالے والی بریانی لا کے رکھ رہے ہیں. اب لوگوں سے ایک اور گزارش ہے کہ بریانی آئل میں پکی ہوئی نہ ہو. آپ کبھی بریانی پکانی ہو نا، بڑے گوشت میں پکاؤ، چکن بریانی میں ٹیسٹ نہیں ہوتا. چکن میں ہی نہیں ہے تو اس کی بریانی میں کہاں سے ٹیسٹ ہے؟ ٹیسٹ ہمیشہ یا تو بیف میں یا مٹن بریانی میں ہوتا ہے، بکرے کے گوشت میں یا گائے کے گوشت میں. اور جب گائے کے گوشت میں آپ لوگ بریانی پکائیں تو اس میں سے چربی الگ نہ کریں. صاف ستھرے گوشت کی بریانی اتنی مزے کی نہیں ہوتی. رواج میں پکی ہوئی ہو، تیل نہ ہو اس میں، آئل نہ ہو، یہی رواج ہو. وہ کھاتے ہوئے انسان اس رواج کو بے شک الگ کر دے. ارے جب بریانی کھانے کے لیے بیٹھے گا تو گوشت کو بے شک صاف کر دینا، ایک حد تک آئل ہضم ہوگا نا. یہ تھوڑی اب چربیائی صبح شام پھوڑنا شروع کر دے، لیکن اس سے جو ٹیسٹ آئے گا نا بریانی میں، وہ ہٹو بچو ہو جائے گا اور ہضم بھی ہوگی. اور بریانی کے چاول میں سیلا چاول استعمال نہ کیا کریں. کیا کیا بتائیں یار لوگوں کو یار، بات سے بات نہیں کر. سیلا چاول یہ تجارت کے پوائنٹ آف ویو سے تو بہت اچھا ہے، کیونکہ سیلا چاول کی شکل بہت اچھی ہوتی ہے. لوگ دیکھ کے کہتے ہیں کیا زبردست اجلے اجلے چاول، کھلے کھلے بالکل. لیکن یہ پیٹ میں جانے کے بعد پتھر بن جاتے ہیں، یہ ہضم نہیں ہوتے، یہ نقصان کرتے ہیں. تو ہمیشہ باسمتی چاول میں بریانی بنایا کریں. سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے؟ مسالے دار مسالہ مارکیٹ کا نہ ہو، گھر کا مسالہ ہو. گھر کے مسالے جتنے بھی ڈال دیں گے کوئی نقصان نہیں ہے. مارکیٹ، ابھی مجھے خود افسوس ہو رہا ہے کہ کیا لے کے بیٹھا تھا، کیا شروع کر دیا میں نے. سورہ قلم کی آیتیں تھیں، مجھے خود شرمندگی ہو رہی ہے کہ لوگ اصلاحی بیان سننے کے لیے آتے ہیں، بریانی پکانے کے طریقے تھوڑی سیکھنے کے لیے آتے ہیں یہاں پہ. لیکن اب چل پڑی یہ بات، معذرت کے ساتھ کمپلیٹ کر دوں نا. اب جب بات چل پڑی ہے تو نکالو یار اس کو، پھر آگے اصلاحی بیان شروع ہو جائے گا دوبارہ. تو بریانی کے میں جو مسالے ڈالو، یہ جو بازار کے مسالے ہوتے ہیں نا، ان میں پتہ نہیں کیا کیا کیمیکل ڈالا جا رہا ہوتا ہے. جو پیکنگ کے مسالے آتے ہیں، آپ یہی مسالہ گھر کا جب ڈالو گے وہ خوشبو نہیں آئے گی. لیکن آپ پیکنگ کے مسالہ ڈالو گے، دیگ سے ڈھکن ہٹے گا ایک دم خوشبو پھوٹے گی. تو یہ خوشبو یہ نیچرل نہیں ہے بھائی. وہی مسالہ گھر میں آپ ڈالو گے تو وہ خوشبو آ نہیں رہی ہے. یہ صرف ٹیسٹ کو بڑھانے کے لیے، اور پتہ نہیں کیا کیا کیمیکل ڈالے گی. کوئی ہماری ان پر اعتماد تھوڑی کیا جا سکتا ہے کمپنیوں پر. بھائی یہ پتہ نہیں ہمیں کیا کھلا رہے ہیں. ان کا تو مقصد صرف ٹیسٹ کے لیے ان کو کچھ بھی ملانا پڑے یہ ملا دیں گے. صحتوں سے کھیلتے ہیں یہ. ایکسپورٹ جو ہوتا ہے نا مال باہر، وہ الگ چیز ہوتی ہے. جو ہمیں کھلائی جاتی ہے وہ بالکل الگ چیز ہوتی ہے. ایک مشہور شربت ہے، جب ایکسپورٹ ہوا تو اس پہ اتنے وہ لکھے، وہ انگور انار کی تصویریں. تو باہر ان کے جو خوراک کا محکمہ ہے اس نے پکڑ لیا. اس نے بولا یہ جو آپ نے اتنی شکلیں بنائی ہوئی ہیں یہ چیزیں اندر ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں ہے تو شو کے لیے. انہوں نے کہا نکالو یہاں سے. لوگ کسٹمر دھوکے میں آ گئے، اس میں انگور بھی ہے، اس میں انار بھی ہے. تو ان کے ہاں الگ معیار ہے، ہمارے ہاں یہی کمپنیاں باہر مال بھیجتی ہیں ایک دم ہٹو بچو ہوتا ہے. جب ہمیں کھلائیں گی تو بھائی وہ پھر کیا کیا مسائل لوگوں کے ساتھ کھڑے ہو رہے ہیں. کینسر ہو رہا ہے آنتوں کا لوگوں کو، پتہ نہیں کیا کھا رہے ہو آپ لوگ. تو اس لیے گھر کے مسالے. تو بریانی پکاؤ ہمیشہ. بولو نیٹ پر تو آج کل ہر چیز موجود ہے. یہ کسی اچھے کراچی میں کسی اچھے جو باورچی ہو نا، اس کو سائڈ پہ لے جا کے کچھ پیسے پکڑاؤ، بولو یار تو جو اتنا ٹیسٹ بناتا ہے ذرا مجھے یہ مسالے کا نسخہ بتا دے. ورنہ گھر میں جو انڈیا کی جو پرانی عورتیں ہیں ہندوستان سے جو آئی ہوئی ہیں، جو انڈین ہیں، ان کی ماؤں کو پتا ہوتا ہے بریانی کیسے بنائی جاتی ہے. لیکن جس کو نہیں آتی وہ پھر اس طرح سے سیکھ لے. تو مسالہ ہونا چاہیے گھر کا. چکن بریانی نہیں ہونی چاہیے. بریانی ہو یا تو بیف ہو یا مٹن ہو. اور تیسری چیز اس میں چربی ڈلی ہوئی ہو، آئل نہ ہو. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ چربی میں پکی ہوئی ہو. بے شک وہ چربی کھانے میں نہیں کھاؤ لیکن اس سے ٹیسٹ آئے گا اس میں. چوتھی بات، سیلا چاول نہ ہو، باسمتی چاول ہو. کافی ہے میرا خیال ہے. اور بہتر یہ کہ اس میں کلر نہ ڈالو. بغیر کلر کے بھی ٹیسٹ آتا ہے. یہ جو بریانی کا کلر ہے، اس کلر کا بھی کوئی بھروسہ نہیں ہے. ہمارے یہاں ایک صاحب آئے تھے، ان کا اسی طرح خوراک وراک سے کوئی تعلق تھا. انہوں نے کہا جس کلر سے کپڑا رنگنے پر پابندی لگی ہوئی ہے نا گورنمنٹ کی طرف سے، وہ لوگ بریانیوں میں پکا کے ہمیں کھلا رہے ہیں جو اتنا نقصان دہ ہے.
کچھ پتہ نہیں ڈسٹیمپر ڈال رہے ہوں کیا ڈال رہے ہوں بھائی, کلر ہی ہے نا, آپ کو کیا پتا یہ ہے کیا, اعتماد تھوڑی کیا جا سکتا ہے.